نمبر 11 اور آیت نمبر 35 ختم ہو کر 36 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 35 ختم ہو کر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. کچھ واقعہ پچھلے رکوع میں بیان ہوا اور اس کا بقیہ حصہ آج کے اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، وعظ و نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما 20ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. یہ کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ 950 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے. تقریباً 1000 سال سمجھ لیجیے آپ، 50 کم 950 سال. سوچتا ہے نا تو آدمی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. 9.5 صدیاں. لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے. بالآخر اللہ رب العزت نے ایمان نہ لانے والوں کے مستقبل کا فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کا تذکرہ آج کے اس سبق کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا تھا؟ پڑھتے ہیں ہم. وَأُوحِيَ، اور وحی کی گئی، اِلَى نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. وَأُوحِيَ إِلَى نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، انہو، کہ بے شک، لن یؤمنا، نہیں ایمان لائے گا، من قومک، آپ کی قوم میں سے. لن یؤمنا، ہرگز اب ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، الا، سوائے، من قد آمن، جو لوگ ایمان لا چکے. جو لوگ ایمان لا چکے، اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور مزید ایمان نہیں لائے گا. فلا تبتئس، پس آپ مایوس نہ ہوئیے گا، بما، اس پر، کانو یفعلون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جو کچھ یہ لوگ کریں تو ان کی حرکتوں سے آپ مایوس نہ ہوئیے گا. وَاصْنَعْ، اور آپ بنائیے، الفلک، کشتی، اور آپ کشتی بنائیے. ہم پڑھیں گے سورہ القمر کے اندر 27واں پارہ. ذات الواح و دسر، تختے لو، کیلے میخے بناؤ اور اس سے کشتی بناؤ. تو وَاصْنَعِ الفلک، کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ کشتی کس چیز کو کہتے ہیں اور کیسے بنانی ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور نہ مجھے مخاطب کرنا، نہ مجھ سے بات کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جو کافر اور مشرک ہیں. کافروں اور مشرکوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. انہم، کہ انہوں نے تو، مغرقون، غرق ہی ہونا ہے. وہ تو غرق ہی کیے جائیں گے، انہوں نے تو غرق ہی ہونا ہے. ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی. وَيَصْنَعْ، اور بنانے لگے حضرت نوح علیہ السلام، الفلک، کشتی. وَيَصْنَعُ الفلک، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مر، گزر ہوتا، علیہ، ان پر، ملأ، سرداروں کا، وڈیروں کا، من قومہ، ان کی قوم کے. کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی ان کی قوم کے وزراء، وڈیرے، وہ گزرتے وہاں سے، سخروا منہ،
تو مذاق کرتے ان کے ساتھ مذاق کرتے. اے نوح، اب لگتا ہے کہ تم نے وہ دعوت و نبوت والا کام چھوڑ کر اب یہ لکڑی والا کام شروع کر لیا ہے. یا خیریت ہے؟ کہاں کون سے پانی کے اندر سے راؤں میں چلانا ہے اس کو؟ یہاں تو مٹی مٹی رہتے کہاں چلانا ہے اس کو؟ اس طرح وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تمسخر، استہزاء اور تضحیق کا معاملہ کرتے. قال، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، ان اگر تسخروا، تم ہنس رہے ہو نا، منا ہمارے ساتھ، ہنس رہے ہو نا ہمارے ساتھ، فإنا، تو بے شک ہم بھی، نسخر منکم، ہم بھی ہنسیں گے تمہارے ساتھ، ہم بھی ہنسیں گے تمہارے ساتھ، کما، جیسا کہ، تسخرون، اس طرح تم ہنس رہے ہو. جیسے تم ہنس رہے ہو نا، اس طرح وقت آنے دو ہم بھی تمہارے ساتھ ہنسیں گے. فسوف، جلد ہی، تعلمون، تم جان لو گے، جلد ہی تم جان لو گے، من یأتیہ، کہ کس پہ آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزی، جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پہ آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھ دے. وَيَحِلُّ، اور اترتا ہے، علیہ، اس پر، عذاب مقیم، دائمی عذاب. یہ پہلا جو جملہ ہے وہ دنیا کے عذاب سے متعلق، اور دوسرا جو جملہ ہے وہ آخرت کے عذاب سے متعلق. عن قریب تم جان لوگے کہ کس پہ آتا ہے وہ عذاب جو اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے، یہ دنیا کا عذاب. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پہ اترتا ہے دائمی عذاب، یہ آخرت سے متعلق. یعنی تمہاری تو پھر دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آ پہنچا، امرنا، ہمارا حکم، جب ہمارا حکم آ پہنچا. وفارا، اور ابل پڑا، التنور، تنور ابل پڑا. تنور جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے. ایک تو اس سے وہ تنور جس کے اندر روٹیاں پکائی جاتی ہیں، عربی کے اندر بھی اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تنور کا ایک معنی سطح زمین بھی ہے، سطح زمین. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. کوئی مخصوص جگہ ہوگی ایسی جہاں لوگ عموماً روٹیاں پکانے کے لیے جاتے ہوں، تو وہاں سے بجائے آگ کے پانی ابلا، وہاں سے پانی نکلا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارا پانی زمین کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا. وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا. قلنا، ہم نے کہا، احمل، اے نوح علیہ السلام آپ سوار کیجئے، فیہا، اس کشتی میں، من، سے، کل، ہر، زوجین اثنین، جوڑا جوڑا، ہر جوڑا جوڑا آپ اس کشتی میں سوار کیجئے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں آپ سوار کیجئے. اس سے مراد انسان تو ہیں ہی ہیں، انسان تو خیر جتنے بھی ایمان والے سب، وہ تمام اور جاندار جن کی انسانوں کو ضرورت ہے، فرمایا ان کو بھی کشتی میں سوار کرو، ان کو بھی کشتی میں سوار کرو اپنے ساتھ، تاکہ جب تم دوبارہ زمین میں اترو تو یہ جانور موجود ہوں اور ان سے پھر آگے ان کی نسل کا سلسلہ چلے. تو قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے آپ اس کشتی میں سوار کریں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کیجئے. الا، سوائے، من، جن کے بارے میں، سبق علی، پہلے سے ہو چکا، القول، فیصلہ، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا، اور وہ ظاہر کفار اور مشرکین تھے.
کہ کفار اور مشرکین ان کے سوا، الا سوائے ان کے، من سبق علیہ القول کہ جن کے اوپر پہلے سے فیصلہ ہو چکا، ومن آمن اور آپ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی سوار کیجیے، ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں میں سے ایمان والوں کو، اور اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے جوڑے وہ بھی اس میں آپ سوار کر لیجیے۔ وما آمنا اور نہیں ایمان لائے تھے، معہ ان پر، الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ، تقریباً 1000 سال دعوت دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ 80 کے قریب افراد ایمان لائے تھے، 80 کے قریب افراد حضرت نوح علیہ السلام پر، وما آمن معہ الا قلیل اور ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال اور اللہ رب العزت نے فرمایا، ارکبوا فیہا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اب سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجریہا اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا رکنا ہے۔ بسم اللہ مجریہا اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے۔ یہ جو دریائی سفر جو بھی ہے اس کی یہ دعا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا، اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے۔ ان ربی بے شک میرا رب، لہو الغفور الرحیم بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وہی اور وہ کشتی، تجری بہم چل پڑی ان کو لے کر، اور وہ کشتی چل پڑی ان کو لے کر، فی موجن ایسی لہروں میں، کل جبال پہاڑوں جیسی، جو پہاڑوں جیسی لہروں کے اندر، موجوں کے اندر وہ کشتی ان کو لے کر چل پڑی۔ ونادا اور پکارا نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، ابنہ اپنے بیٹے کو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکانا اور وہ بیٹا تھا، فی معزل ایک کنارے پر، ان سے الگ تھا، الگ کنارے پر تھا، اس کو پکارا، یا بنیا اے بیٹے، ارکم معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ارکم معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن اور نہ شامل ہو تم، مع الکافرین کافروں کے ساتھ، اے بیٹے کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ قال وہ کہنے لگا، سآوی میں پناہ لے لوں گا یا میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل پہاڑ کی طرف، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پناہ لے لوں گا اوپر جا کے، یعصمونی اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ پانی کتنا آئے گا؟ 50 فٹ آ جائے گا، 100 فٹ آ جائے گا، اور بہت زیادہ کوئی 1000 فٹ آ جائے گا۔ تو پہاڑ تو 1000 فٹ کی بلندیوں پر بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر جو جودی پہاڑ تھا جس کا ابھی ذکر آج ہی آ جائے گا، اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو کافی مبالغہ آمیز بات کہی، کافی زیادہ مبالغہ آمیز، وہ کہتے ہیں 80,000 فٹ بلند تھا، کافی زیادہ مبالغہ آمیز بات ہے، لیکن بہرحال 80,000 نہ بھی ہو تو یہ میرے خیال ہے ہماری کیٹو جو ہے یہ 8,500 فٹ ہے، کیٹو جو ہے نا پہاڑی جو ہے، جی 27,000 نہیں ہاں اچھا، تو 80,000 ہو سکتا ہے، 80 ہو 70 ہو 1000، اور بہت ہائٹ ہے یہ بھی۔ تو کہنے لگا کہ یاسمونی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی کہاں تک آئے گا؟ 1000 فٹ 2000 فٹ 4000 5000 فٹ تک آ جائے گا۔ تو یاسمونی من الماء وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال حضرت نوح علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا کہ لا عاصمہ نہیں بچا سکنے والا، الیوم آج، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔
جسے اللہ نے بچایا تو بچایا، ورنہ آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ میں کہہ سکتا ہوں اس آیت کی تشریح میں میں کہہ سکتا ہوں نوح علیہ السلام شاید یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ بیٹا آج تو میں بھی تجھے نہیں بچا سکوں گا، اللہ نے بچایا تو بچایا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ایمان لے آئے، ایمان لا کر ہماری کشتی میں شامل۔ یہ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اب ہم پڑھیں گے، یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ حالت کفر میں تھا، یہ بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، یہ ان کے گھرانے کے 2 افراد، یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان لیا بچت ہو جائے گی، تو پھر آ جا ہماری کشتی میں، کیونکہ کشتی میں ایمان والا آ سکتا ہے، تو آ جا۔ وہ بیٹا اپنے کسی زوم میں تھا، کہنے لگا کہ یعصمونی من الماء، پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے، میں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کسی پر رحم کرے تو وہ بچے گا ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ وحال، حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، الموج، ایک لہر، اور ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل، اور کہا گیا یا ارض، اے زمین، ابلعی، چوس لے، جذب کر لے، ماءک، اپنا پانی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا اے زمین اپنا پانی، کیونکہ ابھی تک زمین پانی ابل رہی تھی، نکال رہی تھی، اور اوپر سے آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ یہ جو طوفان نوح آیا ہے نا، یہ پوری زمین پر آیا ہے، اور آج بھی جو تاریخ نگار حضرات جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر ایسا وقت زمین ایسا ضرور آیا تھا جب پوری زمین ڈوب گئی تھی۔ وہ چونکہ اہل ایمان نہیں ہوتے عموماً، اسی لیے وہ وقت اور حالات کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم تو اس کی صراحتاً اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس نے پانی اگلا، اور آسمان نے پانی برسایا، پہاڑ ڈوب گئے۔ تو ہم نے کہا کہ یا ارض، اے زمین، ابلعی ماءک، اپنا پانی جذب کر لے، اب واپس لے، ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، اے آسمان تو بھی تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور جو معاملہ تھا چکا دیا گیا، واستوت، اور ٹھہری، اور وہ کشتی ٹھہری، علی الجودی پہاڑ پر، یعنی جب پانی نیچے ہونا شروع ہوا، اس کا لیول کم ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد جب وہ کشتی آ کر کسی ٹھوس چیز کے اوپر رکی ہے تو وہ ٹھوس چیز اس وقت سب سے اونچے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی تھی۔ اگر 80,000 لگایا جائے فٹ، 80,000 فٹ بلند ہے، وہ بلندی پر ہے، اس کا مطلب پھر یہ کہ پوری زمین ڈوبی ہے، پھر پوری زمین ڈوبی ہے، اور زمین پر جتنے انسان اور جانور وغیرہ تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے، سوائے اس کشتی کے جو کشتی کے اندر تھے۔ 80 افراد، 80 اب زیادہ 82۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ایک سبق دیا بہت بڑا، اور وہ سبق یہ ہے کہ ایمان والے اگر نہیں ہے نا تو مجھے پوری دنیا کو غرق کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ تو ایمان والے ہیں جن کے لیے میں اس دنیا کو بچائے ہوئے ہوں اور باقی رکھے ہوا ہوں۔ اسی لیے جب دیکھا کہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، سب کافر اور مشرک ہی ہیں اور کسی سطح پر ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو فرمایا ختم کرو بھائی، سب کو مارو، ان کو صفایا کرو، ان سب کا نہیں ضرورت کن کی ہے؟ ایمان والوں کی۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بچانا ہے۔ ایمان والوں کو ایسے بچا لیا گیا
یقیناً یہ وقت ان پہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا، کیونکہ مورخین حضرات لکھتے ہیں کہ کچھ ماہ یہ پانی اسی طرح رہا. بعض حضرات 6 ماہ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ تک یہ پانی اس طرح رہا، اور ان لوگوں نے یہ 6 ماہ کا عرصہ کشتی کے اندر گزارا. یقیناً اس لحاظ سے اگر اللہ یہ فرما رہے ہیں نا کہ ہماری نگرانی کے اندر اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنتی رہی، تو پھر اس کشتی میں انتظامات بھی ایسے ہوں گے. میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ 3 منزلہ بنائی گئی تھی. 3 منزلہ وہ بنائی گئی تھی. ہو سکتا ہے کہ 1 منزل ہو، اس کے اندر جانوروں کو سوار کیا گیا ہو. جانور بھی تو تھوڑے نہیں ہوں گے نا، انسان تھوڑے تھے نا، جانور تو تھوڑے نہیں ہوں گے. جانور تو پتہ نہیں کتنی قسم کے اور کون کون سے، اور ایک جو ہے وہ انسانوں کے لیے، اور ہو سکتا ہے ایک درمیان والا جو ہو وہ سامان وغیرہ کے لیے، اور اشیاء ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کے لیے. تو ان کو بچایا گیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آدمی فوت نہیں ہوا. ہاں کچھ وقت تھوڑا بہت مشکل ضرور گزرا، اور پھر اس کے بعد ان کو زمین پر اتارا گیا، پہلے جودی پہاڑ پر اور پھر زمین کے اوپر وہ آئے ہیں. بتانا یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے لیے ایمان والے اہم ہیں، باقی ساری دنیا کو اگر مارنا پڑتا ہے تو میں مار دوں گا. جب مجھے نہیں ماننا تو پھر مجھے کیا پڑی ان کی؟ پھر مجھے وہ جو کہتا ہے نا میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں، وہ کبھی دکھاتا بھی ہے یہ دیکھو نہیں ضرورت مجھے. یہ کائنات کا نظام میں نے چلانا ہے، تم لوگوں نے تھوڑا چلانا ہے، میں نے چلانا ہے، اور مجھے اگر تمہاری ضرورت نہیں تو نہیں. جو ہاں ایمان والوں کی ضرورت ہے اور ایمان والے ہیں تو ان کو میں نے بچایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک بھی ایمان والا زندہ ہے یہ دنیا قائم رہے گی، اور جس دن آخری ایمان والا گیا پھر اللہ نے اس کائنات کو بھی لپیٹ دینا، بس اب نہیں ضرورت. وقیلا، اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلعی ماءک، اپنا پانی جذب کر لے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی مدد سے، توفیق سے، اس کی نصرت سے، اس کی اعانت سے، اس کے احسان سے ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اس دنیا کا دار و مدار اسی ایمان پر ہے. ایمان کی جو دولت ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے. اسی لیے تو انبیاء علیہم السلام کو بھیجا جاتا تھا کہ لوگ ایمان پر آئیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں. آئیں اس لیے بھی بھیجا جاتا تھا، اور جب وہ ایمان والے بگڑتے تھے تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ پھر انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے تھے کہ بھائی ان کے ایمانوں کی فکر کرنی ہے کہ ان کے ایمان مضبوط رہیں اور مستحکم رہیں، اور یہ اپنے ایمان کی کوشش اور محنت کرتے رہیں. لیکن ایک کویشچن پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر وہ سارے لوگ رو گئے تھے تو یہ ابھی جو قومیں اور بن گئی ہیں جس میں کفار ہیں، ہر طرح کے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور بھی جتنے، یہ بھی نوح علیہ السلام کے جو بچے تھے ایمان لانے ان میں سے ہیں. یہ بھی ان کے اندر میں جتنے لوگ بچے تھے نا ان میں 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، حام، سام، یافس. باقیوں سے نسل نہیں چلی، نسل صرف ان 3 سے چلی ہے. ان تینوں میں سے پھر انسانیت نہیں. دیکھیں اس وقت تو وہ سب صاحب جو ایمان تھے، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا تھا وہ تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں آئیں. نسلیں بھی تو بڑی ہیں نا، نسل بھی بڑی ہے، اور پھر نسل بڑھنے کے ساتھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ جو 80 کے قریب افراد تھے نا ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے. اچھا اس کے بعد جو باقی لوگ تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے سوا، ان سے آگے اولاد نہیں چلی، ان کی نسلیں نہیں چلی، وہ ختم ہو گئیں. صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے پھر انسانی نسل چلی ہے. نسل میں سے یہ پھر بعد میں پیدا ہوتے رہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. پہلے آدم علیہ السلام کے ان سے انسانی نسل چلی ہے، اور ان سے جو نسل چلی تھی وہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو گئی. اب آگے جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے. آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کو، دوسرا آدم. یا ارض اے زمین ابلعی ماءک، اپنا پانی جذب کر لے. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا. وغیض الماء، پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر،
سارا معاملہ چکا دیا گیا. واستوت اور وہ کشتی ٹھہری آ کر علی الجودی جودی پہاڑ پر. وقیلا اور کہا گیا بعدا ہلاکت اور بربادی ہے للقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے. بس یہ